اور انسان کے مونچھ بڑھ جائے تو مونچھ کو عربی زبان میں شوارب کہا جاتا ہے۔ شارب، شراب ہم سب جانتے ہیں، شراب کسے کہتے ہیں؟ پی جانے والی چیز کو شراب کہا جاتا ہے۔ تو شارب کہتے ہیں پینے والے کو۔ جب انسان گلاس میں پانی پیتا ہے تو یہ ہونٹوں سے لگے ہوئے جو بال ہیں وہ بھی پانی پیتے ہیں، تو اس لیے عربی میں مونچھوں کا نام رکھا گیا شارب، کہ یہ بھی پانی پیتے ہیں۔ جب انسان پانی پیتا ہے تو پانی ان کو بھی لگتا ہے اور گویا یہ بھی پانی پیتے ہیں، ان کو شوارب کہا جاتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی مونچھیں کم رکھے، اس لیے کہ مونچھوں میں دھول، گندگی، چلتے پھرتے غبار، یہ سارا مونچھوں میں اگر بڑی بڑی ہوں گی تو یہ سب کا سب اٹ سکتا ہے، پھنس سکتا ہے، اور جب انسان پانی پیے گا تو مونچھوں میں لگی ہوئی جو گندگی ہے وہ گندگی، وہ دھول، وہ پانی میں مل کر پھر انسان کے پیٹ میں چلی جائے گی اور اس کے لیے نقصان دہ بھی بن سکتی ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ قص الشوارب، کہ اپنی مونچھیں کم رکھو۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ نتف الابط، کہ بغل کے بال نکالے جائیں، یہ بھی فطرت کا تقاضا ہے کہ انسانی جسم کی صفائی ستھرائی اور پاکیزگی کا ایک تقاضا یہ ہے کہ انسان جب کپڑے پہنتا ہے تو خاص طور سے اس کے بغل میں بہت زیادہ پسینہ نکلتا ہے، اور پسینے کے نکلنے کی وجہ سے انسان کو ایک طرح کی بے قلی، بے قراری، بے چینی رہتی ہے، اور اگر بغل میں بال بھی زیادہ ہوں تو پسینہ زیادہ ہوگا، بدبو زیادہ ہوگی، اور ایک طرح سے بدبو وہاں باقی رہ جائے گی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ نتف الابط، کہ بال نکالے جائیں۔ شریعت تو کہتی ہے کہ اس کو اکھیڑا جائے، لیکن چونکہ بال اکھیڑنے کی ابتدا سے انسان کو عادت ہوگی، عربی علاقے جو ماشاءاللہ یمن، عرب وغیرہ کے جو علاقے ہیں، ان علاقوں میں رہنے والے مسلمان آج تک اس بات کے عادی ہیں کہ وہ بغل کے بالوں کو استرے سے صاف نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس کو اکھیڑ کر، بال پکڑ کے اس کو اکھیڑ کر نکال کر صاف کرتے ہیں، اور شریعت نے یہی طریقہ سکھایا ہے کہ نتف الابط، کہ بغل کے بال بھی صاف کیے جائیں۔ حلق العانہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیر ناف جو بال ہیں وہ بھی نکالو، یہ بھی فطرت کا تقاضا ہے۔ فطرت کی پاکیزگی اور صفائی ستھرائی کا تقاضا یہ ہے کہ یہ حلق العانہ، ناف کے نیچے کے بال بھی صاف کیے جائیں۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ختنہ کرنا، یہ بھی فطرت کا تقاضا ہے، کہ انسانی فطرت یہ چاہتی ہے کہ ختنہ کیا جائے۔ تو میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دین اسلام فطرت کی تعلیم دیتا ہے، کہ جو انسانی فطرت اور مزاج ہے وہی ساری باتیں دین اسلام سکھاتا ہے۔ انسان کو فطرت پر چلنا، بنے ہوئے راستے پر چلنا انسان کے لیے آسان ہوتا ہے، سہل ہوتا ہے، اور اس میں دشواری مشکل نہیں ہوتی ہے۔ بغیر بنا ہوا راستہ نہ ہو اور انسان کو اپنا راستہ بنانا پڑے، تو جب راستہ بنانا پڑتا ہے تو دشواری ہوتی ہے، زندگی میں مشکلات پیش آتی ہیں، زندگی راحت بخش نہیں ہوتی بلکہ زندگی مشقت والی، تنگی والی ہو جاتی ہے، اور انسان اپنے اندر ایک کوفت محسوس کرتا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ من والوں نے فرمایا کہ فطرت اللہ کی بنائی ہوئی ایک فطرت ہے، اور فطر الناس علیہا، دنیا کے جس کنارے میں بھی کوئی انسان پیدا ہوتا ہو، تو دنیا کے جس کنارے میں جو انسان پیدا ہوتا ہے، جیسے انسانی شکلیں یہ کہیں کہ دو آنکھیں ہیں، ناک ہے، ہونٹ ہیں،
مجھے چہرہ ہے انسان کا، اس کے کان ہیں، اس کے 2 ہاتھ ہیں، اس کے 2 پیر ہیں، یہ سارا انسانی نقشہ جیسے ایک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کائنات کے کسی بھی کونے میں پیدا ہونے والا انسان وہ ایک ہی فطرت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اور وہ فطرت جس کو لے کر انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلامی ہے۔